درس بخاری شریف میں کتاب الرقاق دلوں کو نرم کرنے والی احادیث میں دنیا کی بے رغبتی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امام بخاری ذکر فرما رہے تھے، جس میں ایک بات باندھا ہے دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے سے بھی اپنے کو بچاتے رہنا چاہیے۔ روایت اس میں عروہ ابن زبیر سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسور ابن مخرمہ نے ان کو یہ خبر دی کہ عمر ابن عوف جو کہ بنی عامر کے حلیف تھے اور بدر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے، انہوں نے ان کو یہ بات بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کو بحرین کی طرف بھیجا، اور بحرین کی طرف بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے وہ خزانہ لے کر جزیے کی صورت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے جزیے پر صلح کر رکھی تھی اور علا بن حضرمی کو ان کے اوپر امیر مقرر کیا تھا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے مال لے کر لوٹے، انصار کو اطلاع ہو گئی کہ عبیدہ بن جراح بہت سا مال لے کر آئے ہیں، فوافت صلاة الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی پہنچے، انصار بھی پہنچے۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ، انصاری صحابہ سب پہنچ گئے مال لینے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر مسکراہٹ کا اظہار فرمایا، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کی اطلاع ہوئی ہے، اور اس بات کی اطلاع ہوئی ہے کہ وہ کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ سب نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری سن لو اور امید رکھو اس مال کی جو تمہیں اللہ نصیب فرمائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کی قسم میں فقر کے بارے میں تمہارے سے خوف نہیں کر رہا کہ تم پر فقر ہوگا، تنگی ہوگی، مجھے جو تم پر ڈر لگ رہا ہے وہ اس بات کا کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی، اور جس طرح انہوں نے اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تم بھی اس طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور یہ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش تمہیں بھی اسی طرح آخرت سے غافل کر دے گی جس طرح ان کو آخرت سے غافل کیا۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو دنیا کی نعمتیں بھی نصیب فرمائے، لیکن دنیا میں لگ کر آخرت سے غافل ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، اصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔